بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ نہایت ہی قابل اور ایماندار پولیس آفیسر محمد شبیر جھورڑ، انسپیکٹر ایس ایچ او ترنڈا محمد پناہ، ان کا انٹرویو کرنے ترنڈا محمد پناہ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں پولیس اسٹیشن ترنڈا محمد پناہ میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر پولیس آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد شبیر جھورڑ صاحب، انسپیکٹر ایس ایچ او پولیس اسٹیشن ترنڈا محمد پناہ۔ اگر ہم سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں تو آپ ایک ایماندار پولیس آفیسر ہیں۔ اگر ہم آپ کی پولیسنگ کے حوالے سے بات کریں، ابھی جو حال ہی میں امین آباد میں پولیس مقابلہ ہوا تھا تو ان کے ملزمان جو تھے، انہوں نے شبیر صاحب نے ان کو جو ہے ٹریس کیا ہے، اور آج ہم اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا شکریہ جی، آپ تشریف لائے تو ویلکم جی۔ سر تھینک یو۔ سر، پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے کب جوائن کیا؟ میں نے 2003 میں جوائن کیا ہے پبلک سروس کمیشن کے تھرو، اور اس کے بعد سے ہم سرو کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ سر، پولیس اور عوام کو کس طرح قریب لا سکتے ہیں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں، پولیس اور عوام جو ہے وہ قریب، ہمارے یہاں بڑا گیپ ہے۔ اس گیپ کے لیے جو اس کو فل کرنے کے تمام تر جو طریقے ہیں، وہ جب پولیس میں بحث ہوتی ہے تو عوام کے اوپر بھی کچھ چیزیں لگاتے ہیں، مگر میری جو ذاتی خیال ہے، تمام تر جو ہے نا وہ پولیس کے کرنے کے کام ہے۔ پولیس کو عوام کے درمیان کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہیے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 98% لوگ جو ہوتے ہیں، 95% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے شریف لوگ ہوتے ہیں، شریف شہری ہوتے ہیں، شرفا ہیں، زمیندار ہیں، دیسی عام لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کبھی تھانے نہیں آئے، نہ آنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ پولیس کا رویہ جو ہے نا وہ بے حد زیادہ جو ہے نا تحفظ والا ہونا چاہیے۔ جو کرمنل ہیں ان کو نظر آئے کہ پولیس جو ہے نا، پولیس کو دیکھے تو ان کو خوف آنا چاہیے۔ تو پولیس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سے عوام کے درمیان جو ہے نا پولیس کی رائے بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ماشاءاللہ، جب میں پولیس اسٹیشن میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے 2 پارٹیاں آئی ہوئی تھیں، میں آبزرو کر رہا تھا۔ آپ نے ان کو درمیان میں یہ کہا کہ آپ صلح کر لیں، مطلب کہ پولیس کا آپ کا یہ بھی کام ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کریٹ کروا دینا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے کیا پالیسی اپنائی ہوئی ہے؟ وہ سر ایسے ہے کہ احساس جو ذمہ داری ہے نا، جی سر، وہ پروسیجر تو ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جانا ہے، کورٹس میں جانا ہے، اب آگے چلتے رہنا ہے، ساری ذلیل ہوتے ہیں لوگ، بڑے تھانے آ گئے، ان کی لیٹیگیشنز بڑھ گئیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور ہمارے ہاں ہمیں آفیسرز کی بھی آرڈرز بھی ہوتے ہیں، اپنا دل بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ ختم ہوں، اور اپنے گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کی روزی کریں۔ اتنی دور ہے یہ مہنگائی کا، اس دور میں پولیس کو اور آگے پھر عدالتوں کو لوگ اپنے دن سارا دن ضائع کر کے مزدور لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بڑی تکلیف دہ معاملہ ہے کہ لوگوں کے اندر لیٹیگیشن کو بڑھایا جائے۔ صلح جو ہے یہ اچھی چیز ہے، صلح ہوگی، لوگ اپنے گھر چلے گئے، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دل کی نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، تو اگر کسی پولیس آفیسر کے دل میں کسی کے لیے احساس ہے غریب بندے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ سر، ابھی حال ہی میں ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں پولیس ملازمین شہید ہوئے، ان کے ملزمان کو ٹریس کرنے میں آپ کا بڑا رول رہا ہے، تو آپ نے وہ ٹریس کو کس طرح مکمل کیا؟ میں اس میں ذرا تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں۔ جی سر۔ جو ہوتا ہے نا ہینیس اس لیول کا، یہ ایک ڈسٹرکٹ لیول کا کرائم نہیں تھا، یہ تھا ایک ہمارا پولیس کا، ہماری ذمہ داری کا لیول کا کرائم تھا، جس میں تمام پنجاب کی پولیس اس کے اندر اپنا رول یا اپنے دکھ محسوس کر رہی تھی، تو اس کے اندر ہر بندے نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی، تھانہ شیدانی کا وقوع تھا، میرے تھانے کا وقوع نہیں تھا، میں نے کیا، مسلم سے آئے، ہمارے خاص طور پہ ہمارے ڈی پی او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب، وہ مجھے یاد ہے کہ جس دن وقوع کے بعد جو ہے
وہ رات کو 3 بجے مجھے سر کی کال آئی ڈی پی او صاحب کی، تو میں اس وقت سو رہا تھا، تو مجھے سر جو ہے نا ان کو نیند نہیں آ رہی تھی اس وقوع کے بعد. مجھے بے حد زیادہ احساس ہوا کہ یار دیکھیں میں اتنا نکما ہوں کہ میں سو گیا ہوں اور سر جو ہیں وہ ابھی جاگ رہے ہیں. یہ وقوع سے تیسرے چوتھے دن کی بات ہے. اس دن کے بعد سے پھر ہم نے، جب میرے آفیسر اس لیول کے ذمہ دار ہوں اور ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہمارا بھاگنا دوڑ بھاگ کرنا، پولیس کے لیے اس کے لیے ورک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل تھا. میں بلیٹنٹلی آئی وڈ اسپیک کہ میں نے سر سے یہ کہا تھا کہ سر میں بھی اس سرکل میں نوکری کر رہا ہوں، میری 20 سال نوکری ہو گئی ہے، مسلم ضیاء بھی کر رہے ہیں، میرے ڈی ایس پی صاحب ہیں ملک اسلم صاحب، میں نے کہا وہ ہم سے سینئر ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں. جب ہم 3 لوگ 20 سال سے زیادہ نوکری ہم کر چکے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اس سرکل میں اتنا بڑی واردات ہو گئی ہے، اگر ہم یہ نہ ٹریس کیا تو یہ ہمیں اس نوکری ساری ہماری فضول ہے. ہم تینوں نے اس پہ پر کام کیا ہے سر، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں ہمیں وہ کامیابی ملی ہے. میں نے اس میں خیرات کی تھی تھانہ شیدانی والوں نے، میں اس خیرات میں گیا تھا، میں نے اس وقت نہ اس کے ختم میں شامل نہیں ہوا. میں آج یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے یہ کسی کو بات یہ نہیں بتائی. میں اس خیرات میں شامل نہیں ہوا. میں نے کہا یہ میں نے خیرات کے چاول میں نے نہیں کھانے. جب تک ہم اپنے ملزم جو ہیں، ہمارے جوانوں کے جو شہید، جنہوں نے ہمارے جوانوں کے بچوں کو رلایا ہے، جب تک ہم ان کا اس کا بدلہ نہیں لیں گے، میں نے کہا میں نے خیرات نہیں کرنی، نہ میں نے کھانے ہیں چاول. میں نے پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے آ گیا. افسروں کو پتہ تھا، انہوں نے آبزرو کیا کہ یہ غصے سے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کیا ہے. میں اب پوری ڈیٹیل اسٹڈی ساری وہ نہیں کرنا چاہتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بے حد کرم کیا ہے. میرے آفیسرز کی بڑی زیادہ بیک اپ تھی، ہمارے ساتھ تھے، وہ ہر وقت لمحہ لمحہ، تو اللہ نے کرم کیا. وہ بندے ٹریس ہوئے، اس کے بعد پھر وہ جنرلی وہ پولیس مقابلہ ہو گیا ان کا، اور وہ جہنم واصل ہوئے. ہمارے جوانوں کو کچھ نہ کچھ، ان کی روح کو کچھ تسکین ہوئی ہوگی. بچوں کو، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اس کا ہمیں بے حد دکھ ہے. یہ بڑی ایک نا دکھ بھری سٹوری ہے کہ جب ہم ختم دینے وہ گئے ہیں تو ان کے بچوں کے پاس وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی وہ فاتح خانی کے لیے. تو کانسٹیبل بیچارے غریب جوان ہوتے ہیں، ساری زندگی اپنی وہ دے رہے ہوتے ہیں معاشرے کو، تو اس کا ہم نے تو اپنے فیلڈ کے ہوتے ہوئے ایک دکھ محسوس کیا ہے. تو پبلک کے لوگوں کو بھی ان کی جانوں کی قربانیوں کا احساس رکھنا چاہیے. بالکل. سر ڈیجیٹل دور میں پولیس کے نظام کو کس حد تک ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کیا ہوا ہے؟ بے حد زیادہ. اب آج تو ساری ہر چیز تقریباً جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹ ہو گئی ہے. تو ہم بے حد ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں. جب بھی کوئی بندہ آتا ہے، یہ فرنٹ ڈیسک کے اندر تمام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں، کیومیٹرک مشین ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ ٹوکن سسٹم ہے، فرنٹ ڈیسک کے اوپر تمام تر کمپیوٹر سسٹم سارا موجود ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ آتا ہے، ہم نادرا کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہم پی ایف ایس اے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہم اس کے علاوہ تمام ایجنسیز کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو جو بھی بندہ آتا ہے اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ پوری اسکین ہو جاتی ہے، ہر چیز وہ اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی کو ہم بڑا فیلڈ میں بھی اور اپنے دفاتر میں بھی جو جدید ٹیکنالوجی اس کو بے حد اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک. سر ترنڈا سرکل میں کس طرح کے زیادہ کرائم ہو رہے ہیں؟ کرائم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈکیٹی ہے. اس کے علاوہ ڈکیٹی کی مختلف لیولز ہیں، اس میں سنیچنگ ہے، ہائی لیول ہے، بڑی بڑی وارداتیں ہوتی ہیں، ہاؤس رابریز ہیں، یہ سب ہوتی تھیں. اب اللہ کے کرم ہے آج کل کام ورک کیا ہے ہم نے، تو اللہ کی مہربانی سے آج کل کافی بہتر ہے. چوری بھی ہوتا ہے، مویشی چوری بھی ہے، تو اس پہ بھی کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا سر، ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ جنس کے اوپر ایک دفعہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس ایف آئی آر کو ریکارڈ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، مطلب کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ عوام کی یہ رائے ہے کہ کس طرح ختم کرا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو ایف آئی آر کے ریکارڈ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک سر. مگر ایف آئی آر جو ہے وہ ایک انفارمیشن ہے. اچھا سر. تمام اداروں کے اندر اس چیز کی پڑھے لکھے آفیسرز ہوتے ہیں، جی سر. سب کو پتہ ہے، پالیسی میکرز ہیں. ایف آئی آر جو ہے وہ بیسیکلی کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایف آئی آر عوام کے لیے وہ پرانا خوف، ہم یہی تو دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر ایک خوف ہے جی پرچہ ہو گیا. جی سر. پرچہ کچھ نہیں ہوتا. پرچہ ایک انفارمیٹیو رپورٹ ہے جو کہ پولیس اسٹیشن نے درج کی ہے، اس کے بعد وہ تفتیش کر رہا ہے اور وہ آگے لے کے جائے گا اس کے اندر کورٹ کے اندر. اگر بندہ اس کے اندر کنوکٹ ہے یا اس کا ایکویٹل ہو گیا ہے تو اس کے اندر وہ بندے کی وہ رپورٹ رہے گی. اگر وہ اس کے اندر بری ہے تو پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے اندر سزا یافتہ ہے پھر وہ بندہ ظاہر مجرم ہے، اس کو ہمارے مختلف اداروں میں ملازمت نہیں ملتی، ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایف آئی آر ہونے سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر، ایک کے اوپر کیس بن جاتا ہے، پرچہ ہو جاتا ہے، سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو بری ہو جاتا ہے عدالت سے، اس کے بعد کسی چیک پوسٹ سے وہ گزرتا ہے تو آئی ڈی کارڈ جب ان کا چیک کرتے ہیں
تو پھر وہاں پہ لکھوا جاتا ہے، تو پھر وہ پولیس ان کو پولیس اسٹیشن لے جا آتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے اسی پہ؟ نہیں، وہ کیا پروسیس ہے؟ اس میں بعض دفعہ جو لڑکے ہیں جی ان سر۔ کو انفارمیشن یہ ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر، یہ چونکہ ٹیکنالوجی آئی ہے نئی، جی سر۔ اس کے اندر جو بالکل لو لیول تک جو گائیڈنس ہے جی۔ وہ سم ٹائم پہنچی ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں پہنچی ہوتی۔ اس کے اندر جو ڈیسائسو آفیسرز ہوتے ہیں وہ ہیں ایس ایچ اوز۔ ٹھیک۔ تو جو بھی بندہ اگر موقع پہ کہیں پہ اگر کسی نے روکا ہے، کانسٹیبل نے یا کسی آفیسرز نے روکا ہے، جی۔ تو اس کو تھانے سے ویریفائی کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ بری ہو گیا ہوا ہے یا اس کا کوئی کیس نہیں ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ کہیں پہ اس کا کوئی پینڈنسی ہے، اس میں عدالت نے پیشی ہے یا وہ اشتہاری ہے، پھر پولیس اس کے مطابق اس کی جو پروسیجر ہے وہ اس کے اوپر وہ اپلائی کرتی ہے۔ ٹھیک۔ سر، پولیس ڈپارٹمنٹ میں پولیس ملازمین کے کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہوں کہ حل ہو جائیں؟ پولیس ملازمان کے جو مسائل ہیں اوورآل جب دیکھیں مسئلے کی جو مسائل ہیں، ان کی جڑ تو ہے نفری کی کمی۔ جی سر۔ جو سارے مسائل کی جڑ ہے وہ ٹھیک سر۔ نفری کی کمی ہے بیسیکلی، کیونکہ آبادی ہماری جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، ہماری ضروریات بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک پالیسی بن جاتی ہے، فار ایگزامپل اوپر سے آرڈر آ گیا کہ جی بجلی جو ہے نا اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، یہ پولیس نے کرنا ہے۔ جی۔ ٹھیک۔ اب اس کے علاوہ کوئی اگر آرڈر آ گیا کہ ہم نے جناب جو ہے نا وہ فار ایگزامپل کہیں پہ روڈ بلاک ہو گیا، اس کے علاوہ کہیں پہ کوئی بھی معاملہ بنا ہے جو کسی دیگر ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہے، جی۔ وابڈا کا ٹرانسفارمر جل گیا ہے، ہاسپٹل میں کسی بچے کو ٹیکہ غلط لگ گیا ہے، اس طرح کے مسائل میں بھی پولیس کو ہی ہمیشہ انوالو کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو پولیس کی نفری کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے ہمیشہ، آبادی بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے اس کے حساب سے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پولیس کی نفری کم ہونے کی وجہ سے تمام مسائل آتے ہیں جو ہم اپنی ڈیوٹی کے اندر کچھ ہمیں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ میں اپنی سہولیات کی بات نہیں کرتا، میں فرائض کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں فرائض انجام دینے کے لیے اگر کچھ ہرڈلز آتی ہیں تو وہ ہے نفری کی کمی۔ میری ریکویسٹ ہے اس بیان کے تھرو کہ نفری کی کمی کے لیے اگر جتنی بھی بہتر سے بہتر نفری کی جائے، اور وہ ایک تعداد زیادہ ہو، دوسرا ان کی ویل ٹرینڈ ہو، تو وہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ٹھیک۔ سر، پولیس ڈپارٹمنٹ میں سیاسی مداخلت کس حد تک ہے؟ سیاسی مداخلت ہمارا کلچر ہے جی، سیاست میں مداخلت اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایک فار ایگزامپل پڑھا لکھا آدمی بھی ہے نا، اس کا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ تھانے آنے کی بجائے وہ کسی نے اپنے مقامی کونسلر یا ناظم یا چیئرمین کو فون کرے گا، یا ہمارے یا اپنی برادری کے کسی بڑے کو فون کرے گا، یا تھانے ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ بیسیکلی ضرورت نہیں ہے تھانے کی، یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ لوگوں نے یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسی ہم یقین کو توڑنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ بندہ خود آئے، ڈائریکٹ آئے، اس کا کام ہو۔ ہم جو کسی سے فون کروا کے آئے، جو بندہ کوئی ذرائع استعمال کرے، اس کو اگر تھوڑا سا ڈسکرج کیا جائے تو آہستہ سے لوگوں کو، اور پھر جو بندہ ڈائریکٹ آتا ہے، کوئی غریب آدمی آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کو انکرجمنٹ ملے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ معاشرے کے اندر اس بات کی آگاہی ہو جائے گی کہ جتنے بندے جو کوئی مسئلہ بنے تو ہر بندے کو تھانے آنا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی ڈیرے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھانے آئے، ہم حاضر بیٹھے، ہماری نوکری ہے، پورے کا پورا سسٹم بنا ہوا ہے، تھانہ بنا ہوا ہے، لاکھوں روپیہ ہمیں تنخواہ دی جا رہی ہے، ہر چیز پورا نظام بنا ہوا ہے۔ اور ایک عوام کا بندہ جس کا کوئی مسئلہ بن جائے، وہ پھر بھی اگر کسی دوسرے کے پاس جائے تو یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے بیسیکلی۔ ہماری نیکی بھی لوگ ضائع کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی غریب آدمی کا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر ایک نا، جیسے وہ کسی کا جو سفارش کروانا، یہ بیسیکلی پولیس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا لوگوں کو خود آئیں، تھانے آئیں، ہم ان کے لیے کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالی حاضر کریں گے۔ ٹھیک۔ سر، ایک عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پولیس نے اس کے لیے ایک تو تھانے بنائے ہوئے ہیں، دوسرا جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے، ایف آئی آر درج کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان کی پراسیکیوشن کرتے ہیں، کسی کا کوئی زیادتی ہے اس بندے پکڑتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، اور ان کی ہم قبضے کے معاملے میں ہوتا ہے، ہم قبضہ نہیں ہونے دیتے۔ لوگوں کی پراپرٹی کے تحفظ کے لیے ہم اس طرح سے ہیں کہ جو بندہ جس کی جو ہے وہ، آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ اگر کچھ عرصہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ کسی ایریا میں، کسی ایک تھانہ میں ہفتہ کے لیے چھٹی پہ بھیج دی جائے پولیس کو، تو پیچھے جو ہے نا وہ کیا چور ڈاکو حال کریں گے۔ تو دکاندار جو بیٹھے ہیں، عزت سے اللہ تعالیٰ ان کے سب کے کاروبار فلرش کرے، ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ اچھی روزی دے، سب لوگ جو ہے نا وہ اچھا اپنی روزی کریں اپنے بچوں کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پولیس کا حفاظت کرنا یہ بڑا کردار ہے ہمارا، اور وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک۔ ترنڈا محمد پناہ پولیس اسٹیشن میں کیا کیا سہولیات ہیں؟ جو پنجاب کے اندر پولیس کو جتنی سہولیات دی گئی ہیں وہ ساری سہولیات ترنڈا پولیس کے پاس موجود ہیں۔
اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیومیٹک مشین ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجیز ہیں. ہم اٹیچ ہیں پورے پنجاب کی پولیسنگ کے ساتھ. ہمارے پاس جدید اپلیکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے ترنڈے سے اگر کوئی بندہ مسافر بس پہ چڑھتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کہیں تھانے پہ آتا ہے اس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. وہ ریکارڈ کیسے ہے؟ وہ نادرہ کے لیول تک کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی سے اگر کوئی وقوع ہو جاتا ہے، زنا کا ہے، کوئی قتل کا ہے، کوئی بلائنڈ مرڈر ہے، اس میں پی ایف ایس اے کی ہمارے پاس پوری سہولت موجود ہے. پی ایف ایس اے کس لیول کا ادارہ ہے؟ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے. تو ہمارا فورینسک جو ہماری لاہور میں ہے. تو تمام تر ہماری سہولیات ہمارے ترنڈا پولیس کے پاس موجود ہیں جن کو ہم بڑے اچھے طریقے سے، اور پھر اس کے اندر سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک بات میں خود ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. پولیس جو ہے وہ اس کے اندر اسپیشلائزیشن جو ہے نا وہ کروائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں کرائم جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے فار ایگزامپل ایک کرائم ہے جو کہ ڈی این اے سے متعلقہ ہے یا کرائم جو ہے فورینسک سے متعلقہ ہے، اس کے لیے اسپیشل پولیس آفیسرز جو ٹرین کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. قتل سے متعلقہ اور ٹرینڈ ہیں، زنا سے متعلقہ اور پولیس آفیسرز ہیں، ڈکیٹی چوری سے متعلقہ اور ہیں. تو یہ جو اسپیشلائزیشن ہے پولیس کے اندر، یہ بہت ہی بڑا یہ ایڈیٹنگ، یہ بڑی اچھی ایڈنگ ہے. یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے. میں ذاتی طور پہ جو جیسے فیلڈ کے میں فیلڈ کا بندہ ہوں، ساری زندگی فیلڈ میں نے نوکری کی ہے. تو پالیسی جو بناتے ہیں افسران، انہوں نے یہ جب سے یہ کیا ہے کہ اسپیشلائزیشن کو پروموٹ کیا جائے، یہ ہمارے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہے، پبلک کے لیے بھی اور پولیس آفیسرز کے لیے. جی سر، ملک عمران صاحب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیم یار خان تعینات ہوئے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بے حد اچھا لیڈرشپ ہے وہ سر ہمارے ڈی پی صاحب. ہم ان کے متحد کام کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے حکم کے ہم تعمیل میں ہر وقت کھڑے ہیں. ٹھیک سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی سر بڑی ڈائنامک سی بات آپ نے کی ہے. کامیابی، اصل کامیابی تو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا جو ہے وہ آتی ہے انسان کو اللہ کی مخلوق سے. اس کے لیے میں ایک حدیث سے پاک اس کے اندر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی سر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص ایک ماہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھے اور دوسرا شخص کوئی بھی کسی دوسرے انسان کی، مومن کی، کسی مسلمان کی، وہ اس کے کام کے لیے، اس کی پڑی ہوئی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چل کے جا کے اس کا کام کروا دیتا ہے یا کر دیتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ایک دوسرے انسان کا بھلا کرنا جو ہے وہ ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ معتبر ہے. آپ نیکی کے لیول کو اندازہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جب روز محشر حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان کی ہوئی زیادتی جو ہے اس کا حساب اللہ نے ایسی اعلان ہی کرنا ہے کہ جی اپنا اپنا حساب آپس میں کر لو. یعنی اگر میں نے کسی دنیا میں کسی انسان سے زیادتی کی ہوئی ہے نا تو وہ میں وہی انسان ہی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں دینی. ایک شہید جو بالکل جینونلی اللہ تعالیٰ کے رستے میں جائے، اپنے بال بچوں کو، اپنی ساری لائف کو، ہر چیز کو قربان کر کے، اور اپنا وہ اگر شہادت کے درجے پہ پہنچے اور اس کی شہادت قبول کی جائے اللہ کے نزدیک، اور جب اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کے زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مگر وہ گناہ معاف نہیں ہوتا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی بندے کے ساتھ کیا ہو. کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ اس کو معافی نہیں مل سکتی. لہٰذا جو کامیابی ہے وہ ہے اللہ کی خوشنودی، اور اس کی ریزلٹنٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں بندوں کی مخلوق کی، جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کی خدمت کرنا، جتنی آپ خدمت کریں اتنی ہی دل کے اندر آپ کے جو ہے نا وہ بڑا سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے. یہی کامیابی ہے. میری فیلڈ بھی یہی ہے. اسی فیلڈ میں رہ کے اگر میں لوگوں کی خدمت کروں تو یہ میرے لیے سمجھو کامیابی ہے. سر، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، زندگی کا مقصد آپ نے ایک اسلامی اور وہ بڑا کوشچن کر دیا ہے. زندگی جو ہے وہ انسان آتا ہے دنیا میں اور وہ دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا کرنے تو آتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ہے انسان کو اپنی اچھی لائف گزارے، دوسروں انسانوں کو تنگ نہ کرے، ظلم زیادتی نہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بنائے ہوئے احکامات ہیں ان کے اوپر وہ چلتا رہے. سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی وہ جو اللہ کے لیے اپنی جان تلی پہ لے کے پھر رہے ہیں.
عبادات سے زیادہ اللہ کو زیادہ پسند ہے انسان جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے یہ دیکھنا مقصد کیا ہے کہ یہ کس قدر اس کے اندر دل کے اندر میری مخلوق کے لیے پیار ہے۔ یہ اپنی عبادت کروانا تو اللہ کے پاس فرشتے بہت ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے وہ بحث ہوئی تھی، جب ہوئی شیطان سے ہوئی، تو فرشتوں نے جب سوال کیا جب انسان کو پیدا کیا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا بھلا، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بغیر واقفیت ہوئے یہ لوگ ایک دوسرے کا بھلا کریں گے۔ یہ میری بغیر دیکھے مجھے مانیں گے بھی صحیح، عبادت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کا بھلا بھی کریں گے۔ جی تو لہٰذا جو زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بیسیکلی خدمت کرنا۔ یہ میرے نزدیک یہی سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ جی سر، آپ سینئر پولیس آفیسر ہیں، انسپیکٹر ہیں اور ایس ایچ او بھی ہیں آپ، تو جو لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، پھر حوالات آ جاتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں، ان کا کیس بن جاتا ہے، تو ساری زندگی جو ہے پولیس مقدمات میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بطور ایس ایچ او کیا سجیشن ہے آپ کے لیے، ان کو زندگی بہتر گزارنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی نہیں، یہ بڑا بیسک کوسچن ہے، یہ بڑا فلاسفیکل کوسچن ہے۔ یہ جی سر، دو جنا وہ کوئی بھی اگر دنیا میں جو برے لوگ ہیں جی سر، ان کو ڈیل کرنے کے دو فلاسفیز ہیں۔ ٹھیک سر، ایک ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے جی سر، اس کو جو ہے نا وہ بنا دیں آپ ایک کوا ٹانگ دیں، اور دوسرا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں۔ ٹھیک سر، جو انگریز ہیں ان کا فلسفہ ہے کہ اگر ایک بندے نے غلطی کی ہے یا چوری کی ہے تو اس کو آپ اصلاح کریں اس کی۔ ٹھیک سر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس میں ڈیفرنٹ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی اصلاح کرے، آپ نے انڈیویجول سے زیادہ معاشرے کی جو ہے اصلاح ہے اس پہ زور دیا ہے، اور آپ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لہٰذا چور کے اوپر سخت سے سخت سزا دینا یہ بیان اسلام کے مطابق ہے، اور اس کو سزا کس لیے دی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں انسان کو پیدا کیا اللہ کی ذات نے، جی اللہ سے زیادہ انسان کی نفسیات تو اور کوئی نہیں جانتا، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ قرآن پاک کے متن کے مطابق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا فلسفہ، ہماری عقل جو ہے اس بارے میں فیل ہے، لہٰذا جتنی سخت سے سخت سزا دی جائے اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ ہم بیسیکلی اس کی لگے رہتے ہیں ٹریننگ پہ، اس کی بہتری کے لیے ہماری سزائیں تھوڑی سی ہیں، اس سے متعلقہ ہیں۔ یہ میری بات کافی کنٹروورشل بھی ہے، مگر میں اس کو برملا اسلام کی طرف جاؤں گا کہ جو اسلامی ہے طریقہ کار ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی سر، ایک اچھے پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس بارے میں کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ بڑا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی سر، ایک لوگوں کی جان کا تحفظ ہے، لوگوں کے مال کا تحفظ ہے، عزت کا تحفظ ہے۔ اگر آپ بڑی باریک بینی سے دیکھیں نا تو ہم اس وقت قرب قیامت میں رہ رہے ہیں، انسان اپنی جبلت کی شیطانیت پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا ہے انسان اپنی جبلت کی شیطانیت پہ کھڑا ہے، جی انتہائی برائی پہ کھڑا ہے۔ اگر اس کو موقع ملے وہ دوسرے کی پراپرٹی چھین لیتا ہے، اگر اس کو موقع ملے وہ دوسرے کی جان کی بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی عزت جو ہے دوسرے کی، ہر بندہ آج کل جھوٹی عزت اپنے آپ میں ایسے لیے پھر رہا ہے کہ جی میں اس سے بڑا، میں اس سے بڑا، میں فلاں سے بڑا، جی، جبکہ کسی کو بھی دوسرے سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے کی دین میں اجازت ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھے کہ یار وہ فلاں مجھ سے بہتر ہے۔ تو جو جان و مال کا تحفظ ہے، آپ پولیس کے ادارے کو ایک لمحہ اس خوف کو نکال دیں۔ میری پالیسی میکر سے یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے اس انٹرویو کے تھرو جی سر، کہ پولیس کا جو خوف ہے یہ 98% عوام میں نہیں ہونا چاہیے، یا 95 کر لیں۔ جب اب وائٹ کالر کرمنلز جو ہیں ان کو اگر کریں تو میں 80% سے اوپر 20% تقریباً وائٹ کالر کرمنلز بھی اس میں شامل ہیں۔ 20% معاشرہ ہمارا اس لیول کا ہوتا ہے جو جن کی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کرائم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس کا خوف ہے وہ ان 20% لوگوں کے دل کے اندر بالکل زوردار طریقے سے بیٹھا رہنا چاہیے۔ پولیس اتنی سافٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے بالکل ہر بندے کسی کو خوف ہی نہ آئے۔
شریف کو بالکل تحفظ ملنا چاہیے، مگر جو کرمنل ہے اس کے اندر اس کے دل میں بے حد خوف ہو پولیس کا، جس سے وہ خوف سے ڈر رہے گا۔ اگر خوف ختم کر دیں ہم تو لوگوں کو، میں نے کہا ہے کہ اس وقت قرب قیامت میں لوگ اپنی جبلت کی شیطانیت پہ پہنچے ہوئے ہیں، بالکل لہٰذا ظلم بڑھتا جائے گا۔ جی سر، ایک ایس او چو کے کیا فرائض ہیں پولیس اسٹیشن کو لے کر، اس بارے میں بتائیے گا تھوڑا سا۔ پولیس اسٹیشن کے اندر جو اس کے فرائض ہیں جی سر۔ وہ یہاں ہمارے لکھے ہوئے ہیں، جی بالکل۔ 4 5 8 یہ آپ کے اس کے اندر آ گئے ہوئے ہیں، جی۔ یہی آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے حد فرائض ہیں، جی۔ یہ موقع کے اوپر ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ باقی ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس میں مطابق کر رہے ہیں۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم ہر طرح سے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہوتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ پبلک کو ڈیل کرنا ہے، معززین کو، اس کے علاوہ علماء کرام ہیں، ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، جی۔ اس کے علاوہ جو غریب آدمی آتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو جو کلچز ہیں نا، جو ظالم لوگوں ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں جو تھوڑے تھوڑے جن کو اللہ تعالیٰ حیثیت دیتا ہے نا، وہ تھوڑا سا پھر ظلم پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو ان کی چنگل سے میں نے غریبوں کو کیسے بچانا ہے یہ بھی میرے ذہن میں ہر وقت رہتی ہے۔ باقی ایسے جو سوچتے ہیں نہیں سوچتے، ان کی جی۔ اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایک سوال مائنڈ میں آ رہا ہے، ایک پولیس آفیسر کو مقدمے کی تفتیش کس طرح کرنی چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں بتائیے گا سر۔ اس میں اسپیشلائزیشن آج کل ہو چکی ہے۔ جی سر۔ تمام مقدمات جو ہیں ان کے اندر پولیس کا آفیسر جو ہے وہ سب سے پہلے موقع پہ جاتا ہے، وہاں موقع پہ دیکھتا ہے، جو موقع کے اوپر تفتیش میں آلموسٹ کافی ساری چیزیں ادھر کلیئر ہو جاتی ہیں، وہ جی۔ لوگوں کے بیانات لیتا ہے، اس سے اندر ساری ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایویڈنس اکٹھی کرتا ہے، ایویڈنس تمام اکٹھی کر کے وہ عدالت کے اندر کورٹ میں پیش کر دیتا ہے، جی سر۔ جیسا ہم نے اس کے اوپر پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے علاقے کی عوام کو بطور ایس او چو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں جو میرا میسیج ہے وہ میرا آپ سے گزارش ہے سب لوگوں سے کہ کسی کا کوئی کام ہے آپ پلیز تھانے پہ تشریف لائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوں۔ آپ کو میں ہر غریب آدمی، ماڑا کوئی بھی آدمی ہے، میں اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو، مجھے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے، میں بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ مجھے سفارش آئے وہ بھی ویلکم ہے، ابھی اتنی وہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے بھی ویلکم ہے، مگر آپ سفارش کے بغیر آئیں گے تو میرا دل بڑا خوش ہوگا، کیونکہ سفارش کے بغیر کام کرنے میں اگر ہماری ایک تو ڈیوٹی ہے، تھوڑا سا ہماری اس میں نیکی شامل ہو جاتی ہے کہ اگر سفارش کے بغیر کام کیا ہے تو ہمارا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ یار ہم غریب بندے کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ لہٰذا آپ تھانے پہ تشریف لائیں، کوئی کام ہو میرٹ پہ آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ، پولیسنگ کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو سر ہوئی۔ تھینک یو، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔ بڑی مہربانی۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔